ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے تو رضائی کو یاد کرتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے بیماری کی تو دوائی کو یاد کرتا ہے۔ ماحول آدمی کے قد و خال کو بدل دیتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں ہیں جہاں کا مکمل دینی ماحول، دینی مدارس، علماء، فقہاء، دارالعلوم، مظاہر، مولانا اشرف علی تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کتنے لوگ ہیں یہاں۔ سمجھ گئے میری بات اے بھائی؟ اچھا درود شریف پڑھو، تم کالے کپڑے والے، ہاتھ چھوڑ دو، درود شریف پڑھو، ہاتھ چھوڑ دو سب، چاچا ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ دو، درود شریف پڑھو سر۔ کتنے لوگ ہیں یہاں اس سرزمین پر؟ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ معمولی سا سامان خریدنے کے لیے جب آدمی کسی ریڑھے والے کے پاس جاتا ہے، اس کو کیلا لینا ہوتا ہے یا امرود لینا ہوتا ہے، تو آپ میں سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ٹھیلی والے کی مرضی سے امرود کون کون لیتا ہے اور اپنی مرضی سے کون لیتا ہے؟ امرود اپنی مرضی سے لیتے ہیں یا گاڑی والے کی مرضی سے لیتے ہیں؟ بول کے بتاؤ، کس کی مرضی سے لیتے ہو؟ کیلا لینے گئے ہو دکان پر، بہت سارے کیلے لگے ہیں، تو وہ جو دے گا وہ لوگے یا جو تم کہو گے وہ لوگے؟ بولو بھائی، جو آپ کہیں گے شاباش، بچہ بڑا اچھا ہوشیار بیٹھا ہے سامنے، آپ اپنی مرضی سے کیلا لوگے، آپ اپنی مرضی سے امرود لوگے، جس کے کھانے سے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں شاید اس مجمع میں بہت سارے لوگ بوڑھے جوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے مدرسے کی چار دیواری میں وقت گزارا ہوگا، حافظ صاحب کے سامنے بیٹھ کر محنت کی ہوگی، ماں باپ نے بڑی کوششیں کی ہوں گی، بہت دعائیں کی ہوں گی۔ موبائل والوں تم ذرا سا بیان سن لو، بس اس کو نیچے رکھنے تو یہ تو ہو رہا ہے کام، اسی سے کافی ہو جائے گا۔ آپ دھیان کے ساتھ بات سنیں۔ بہت سارے لوگ مدرسے کی چار دیواری میں چپاتی وپاتی کھائے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام نہیں لیا جو اللہ تعالیٰ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے۔ میں سوچتا ہوں، حدیث میں پڑھا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر، بولو میں نے کیا کہا، سارے بولو، پوری دنیا کے سارے بولو، آپا جی آپ بھی بولو آج، پوری دنیا کے دلوں پر اللہ اپنی نظر ڈالتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں جیسے امرود لینے والا امرود کی ٹوکری پر نظر ڈالتا ہے، کیلے لینے والا کیلے کی ٹھیلی پر نظر ڈالتا ہے، اللہ بھی پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے کام کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھ کر چن کر لیتے ہیں۔ جسے امرود چنتے ہیں نا، میرا بیٹا مدرسے میں گیا لیکن حافظ نہیں بنا، کیوں؟ اللہ نے چنا نہیں۔ بولو، کس نے نہیں چنا؟ اس میں میاں بیوی کی مرضی، کیا کرے گا ملا قاضی، اے بھائی؟ ہاں، اللہ کا انتخاب ہے۔ اچھا ایک پڑھ بھی لیا، سنو دھیان سے، پڑھ بھی لیا، مولانا بھی بن گئے، جس میں بھی تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ اس سے دین کا کام نہیں لیتے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ آدمی اپنے گھر کا کام سب سے نہیں لیتا،
بلکہ جس کو پسند کرتا ہے اس سے لیتا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے جس سے چاہے کام لے لے. اب مجھے یہ بول کے بتاؤ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ زور سے بولو. ایسے بول رہے ہو جیسے بہت دنوں کا بیمار بیٹھا رہتا ہے. اللہ کا نام تو بڑے اچھے انداز میں بہت اچھی طرح سے لینا چاہیے. بولو سب اللہ. کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ ہاں اللہ. اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس پر ایمان ہے سب کا؟ تھوڑی دیر بعد اس پر ایمان ہے. کچا کس کا پکے کون ہے؟ کچے کتنے پکے کتنے ہیں؟ سب پکے. گھبرانے والے کتنے ہیں؟ مضبوط کتنے ہیں؟ جب اس دنیا اچھا ایک بات پوچھو آپ سے. یہ نیم کا درخت کھڑا ہے, اس پر جو ہوا کے ذریعے سے یہ پتے ہل رہے ہیں, ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ درخت کا پتا ہوا سے نہیں ہلتا, اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. کس کی مرضی سے ہلتا ہے؟ درخت کا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. بولو سب. مضبوط ایمان کی بات ہے. کس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا؟ مضبوط ایمان کی بات ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہلتا, اور ذرا سے حالات خراب ہو جائیں تو ڈگمگا جاتا ہے, پھسل جاتا ہے, رپٹ جاتا ہے, آگے پیچھے کی بولنے لگتا ہے. تو یہ کچا ہے کہ پکا؟ ابھی تو آپ بول رہے تھے سب پکے. اب ضرورت ہے پکے کی. بولو کیا کہا میں نے؟ اب ضرورت ہے پکے کی. میں کسان کا بیٹا ہوں. جب گیہوں بوئے جاتے ہیں اور گیہوں میں منڈوسی, جانتے ہیں منڈوسی؟ ارے گیہوں کی طرح کی ایک بال اور آتی ہے نا, ہمارے یہاں تو کہرانے میں منڈوسی کہتے ہیں, یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بندلی بولتے ہیں. بندلی. تو گیہوں میں جب بندلی ہو جاتی ہے تو کسان جب بندلی نکالنے آتا ہے تو بتاؤ کوئی گیہوں کا پیڑ بھی نکالتا ہے یا بندلی نکالتا ہے؟ تو اس وقت بھی رب ذوالجلال خالق کائنات مالک رب و ارض و سما نے جو ایمان کی دولت سے جن لوگوں کو نوازا ہے, اگر ان میں کوئی بندلی گھس گیا ہے تو نکلنا بھی گیہوں کی فصل کو نقصان نہیں ہوگا. سمجھ لینا میری بات کو. کیا کہہ رہا ہوں نیلی برشیڈ والے بھائی؟ کون سی فصل کو نقصان نہیں ہوگا؟ گیہوں کی فصل کو نقصان نہیں ہوگا. کسان صرف بندلی کو نکالے گا, درختوں کو نقصان نہیں ہوگا. مضبوط ایمان کی دعوت دینے کے لیے ادارہ بنایا جاتا ہے. مضبوط اور ٹھوس بچوں کو بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے. میں اب سے 10 سال پہلے کرنال بائی پاس روحانی میں بچے کو نیٹ کا ایگزام دلانے کے لیے پہنچا. ایک ٹیم کی, میری بات دھیان سے سنیں, ایک 3 شیخ کی مسجد ہے غالباً سیکٹر 24 یا 25 میں. میں بیٹھا 10 بجے ایک مسلمان, بولو زور سے, کیا کہا میں نے؟ 10 بجے زور سے بولو, کیا کہا میں نے؟ بات ہو رہی ہے مسلمان کی. کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ 10 بجے ایک مسلمان جس کی عمر 75 یا 80 سال کا بوڑھا, سر کے اوپر ہرا پیٹھا باندھے ہوئے, ہرا چوغا پہنے ہوئے آیا. اس نے اپنا ایک کمرہ کھولا, اس میں سے باٹل اٹھا کے لایا اور مجھے کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ آپ مہمان ہیں, ہمارے یہاں پانی دیجئے. میں نے پانی پیا. اس نے اور مزید مجھے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا. مجھے کہا میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرا بچہ نیٹ کا ایگزام دینے گیا ہے, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اس نے اپنی کارگزاری بتائی کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں دلی نہیں تھی اب سے 50-60 سال پہلے. یہاں دلی کا کوئی تصور نہیں تھا, یہاں آبادی نہیں تھی, یہاں لوگ نہیں رہتے تھے, یہاں ایک مزار تھا. میں نے اس مزار کے چاروں طرف لکڑی کی باڑ کر کے
2.5 سے 3 بیگھہ زمین کو ایکوائر کیا تھا، آج تک میں اس زمین پر قابض رہا۔ اب لاکھوں روپے فٹ یہاں کی زمین ہو گئی، یہ کروڑوں کی کوٹھیاں آتے 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 زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ میں نے اسی وقت جب اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے کاغذات اپنے مضبوط بنوا لیے تھے، میں یہی ہوں جب سے۔ لیکن جیسے دلی بڑھ دی گئی، زمین کا ریٹ زیادہ ہوا تو لوگوں نے کیس کر دیا، اور اب مجھے کیس لڑتے لڑتے 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ مولانا ہے، دھیان سے میری بات سننا، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں 25 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہوں، کہو مسلمان بنیں گے انشاءاللہ، بنوگے یا بنے ہیں؟ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں 25 سال سے کیس لڑ رہا ہوں، اور کیس یہاں سرکاری کٹہرے میں جب کھڑا ہوتا ہے وکیل، تو ادھر سے جو وکیل ہے وہ سرکاری ہے۔ میں کسی کو وکیل نہ کیے بغیر مقدمے کی پیروی اکثر خود کرتا ہوں۔ تو ابھی 2-3 سال پہلے یہ بات فائنل ہو چکی تھی کہ اس مرتبہ جو تاریخ ہے مقدمے کی وہ فائنل ڈیسیژن، فائنل فیصلے کی ہے۔ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے رات کو اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی، اور رات کو رب سے دعا مانگی، اور صبح وضو کر کر دعا اور مناجات کر کر عدالت میں پہنچا تو ادھر وکیل کھڑا تھا، یہاں اس کٹہرے میں میں کھڑا تھا۔ وکیل کی باتوں کو سن کر، اس کی دلیل اور حجت کو سن کر، جج اس موڈ میں تھا کہ اس نے قلم اٹھایا، اور اس کے سامنے رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس نے قلم اٹھایا اور وہ موڈ میں تھا کہ اب تحریر ہوگا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ سرکاری ہے، لہذا یہاں سے یہ مسجد ہٹائی جائے گی۔ جیسے ہی جج نے قلم اٹھایا، یہاں بیٹھنے والے جوانوں، تمہارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تم کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی والے کی اولاد خدا کی قسم نہ کل تھے، نہ آج ہو، نہ آئندہ رہو گے۔ ہماری رگوں کے اندر خباب کا خون دوڑ رہا ہے، ہم بلال حبشی کے بیٹے ہیں، ہماری رگوں کے اندر خبیب کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جنگ کے پاسے کو پلٹ دیتے ہیں، ہمارا نشانہ صرف ہماری آخرت ہے، ہمارا نشانہ صرف ہماری قبر رہتی ہے، ہم راستوں کی چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ وہ بوڑھا آدمی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان بنوں، آپ بھی مسلمان بنیے، فائدہ اسی ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے جج سے چیخ کر، جج صاحب کیا بات ہے، ذرا مکمل ہو گئی، آپ ہار گئے ہیں، مقدمہ فرید ثانی جیت گیا ہے۔ وہ بوڑھا مسلمان کہتا ہے جج صاحب آخری بات سن لو اور پھر فیصلہ تحریر کرو۔ جج نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا جج صاحب یہ عدالت تمہاری ہے، یہ عدالت آپ کی ہے، ایک عدالت ہم فقیروں کی رات کو 12 بجے لگتی ہے، جو اس دنیا کا خالق اور مالک اور آپ کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اگر آج رات میں 12 بجے والی عدالت میں تیری اولاد کو نیست و نابود نہ کرا دیا تو آج کے بعد فقیری نہیں کروں گا، چھولی چھوڑ دوں گا، جو چاہے فیصلہ لکھو۔ عدالت عالیہ میں قلم اٹھاتا ہے جج اور فیصلہ لکھتا ہے، یہ جگہ مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ اب سے چند سال پہلے میں جتنا مجمع بیٹھا ہے، شکوک و شبہات کی زندگی میں، پس و پیش کے حالات میں میرے یاد آ جاتا ہے کہ جب موسیٰ کو، میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے چند باتیں، جب موسیٰ کو دنیا میں بھیجنا تھا تو میں کہہ رہا ہوں خالق کا ارادہ ہے کہ موسیٰ آئیں گے۔ بولو کیا کہا میں نے؟ زور سے بولو سارے۔
ارے زور سے بولو نیلی برشیٹ والے، زور سے بولو، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ کون آئیں گے؟ اور مخلوق کا ارادہ ہے کہ موسیٰ نہیں آئیں گے۔ اگر آ گئے تو موسیٰ کو کیا کیا جائے گا؟ بہت سارے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا فرعون نے، لیکن جب موسیٰ آ گئے اور موسیٰ دنیا میں تشریف لے کر آ گئے تو میں ایک بات کی طرف اشارہ کر کر جانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کی والدہ سے رب ذوالجلال کے گھر میں رب ذوالجلال نے جب موسیٰ آ گئے اور کسی کو نہیں پتا ہے، صرف ماں کو پتا ہے۔ قرآن لے کر جبرائیل آسمان سے آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی بچے کو نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن رب کا ارادہ، خالق کا ارادہ ہے آئے گا، اور مخلوق اکٹھی ہے، نہیں آئے گا۔ آئے گا تو اس کی وجہ سے ہزارہ بچوں کو قتل کروا دیا۔ موسیٰ دنیا میں آ گئے اور پھر موسیٰ کی والدہ سے رب نے یوں کہا، سنو مزے کی بات بتا رہا ہوں، ٹھس پھس ٹھس پھس ٹھس پھس ٹھس پھس۔ رب کہہ رہا ہے موسیٰ کی والدہ سے، ہماری امانت تمہارے پاس، تمہارے گھر تمہاری گود میں ہے، لیکن میں رب، تم ہنس رہے ہو، میں رب تمہارے سے کہہ رہا ہوں صندوق بنواؤ۔ کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کو پانی میں ڈالے گی؟ کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کو دریا میں ڈالے گی؟ لیکن رب نے کہا صندوق بنواؤ، موسیٰ کو اس میں ڈال دو۔ ماں تھی ڈرنے لگی، فوراً وحی آ گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ سے کہا تیرے ساتھ تیرا رب ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ڈالنے والا رب ہو، دنیا کی طاقت بال برابر بیگا نہیں کر سکتی، کر دے گی، ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کا نظام صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ دنیا کا نظام، یہاں زمین سے غلہ نکلتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب سا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے سے مدرسے سے متعلق بات کی جاتی ہے تو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جلسہ تو چندے کے لیے ہوتا ہے، خام خیالی ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، خام خیالی ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، کوڑ بند ہے، اوجھا بند ہے، سوچ غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے کہ نظام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ ارے کس کا نظام ہے؟ نظام اللہ کا ہے۔ کون چلوائے گا؟ آپ چلائیں گے؟ آپ کے پیسوں سے چلے گا؟ آپ سے چلے گا؟ آپ کے پیسوں سے چلے گا؟ اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں خربوں پتی آئے ہیں جن کی توتی بولتی تھی، اللہ کا کمال جب پسند نہیں آیا، وہ رب ہے۔ جب ابرہا اپنی فوج کو لے کر، ابرہا اپنی فوج کو لے کر، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کعبۃ اللہ مکے میں ہے میں اسے گرا کر دب لوں گا، میں اسے ڈھا دوں گا۔ رب نے فیصلہ کیا تھا ابرہا اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، تجھے نہر سے اور نہر تباہ کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم اترتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اس رب کے ماننے والے ہیں ہم، اس خالق کو مانتے ہیں ہم، اس رب کو مانتے ہیں ہم کہ جب غار ثور میں نبی موجود ہے، جب غار میں نبی موجود ہے، غار میں صدیق اکبر موجود ہے، اور ڈھونڈنے والے کیا ایک بات، ایک جملہ تو کہتا چلو، ایمان مضبوط بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ زندگی ایمان کے ساتھ گزاریں گے نہیں گزاریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ مضبوط ایمان کے ساتھ کیا کہا تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جب ابو جہل ابو بکر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور رات کے وقت میں صدیق اور نبی چلے گئے ہیں اور پہاڑ غار ثور پر پہنچ چکے ہیں، تو
پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکے کا فرعون ابو جہل جاتا ہے صدیق کے دروازے پر اور معلوم کرتا ہے کہاں ہے محمد. اندر سے چھوٹی بچی مسلمان ہے, صدیق اکبر کی لڑکی ہے, اندر سے آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بات ہے, بتاؤ نبی اور تمہارا ابا کہاں گیا ہے. یہ نہیں کہا مسلمان کی لڑکی نے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یوں کہا مسلمان کی اس بچی نے فرعون سے, اس وقت کے ظالم سے, ابو جہل سے, یہ کہا مجھے پتا ہے کہ میرا باپ اور محمد کہاں گئے ہیں, لیکن پوری طاقت کو استعمال کرنے تجھے نہیں بتاؤں گی. ہم جیئیں گے تو ایمان کے ساتھ, بولو ہم جیئیں گے, ہمارے دونوں ہاتھوں میں لاڈو, تو مریں گے بھی تو ایمان کے ساتھ. فضائل اعمال منتخبہ حدیث میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں, بہت واقعات ہیں کہ صحابہ کا ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گئے, ہاتھ ناک کٹ گئے, زمین پر گر رہے ہیں اور گرتے گرتے کہہ رہے ہیں بولو فزتو فزتو ورب الکعبہ. سب لٹ رہا ہے, جان جا رہی ہے, اور گرتا گرتا مسلمان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو. کیا کامیابی ہے؟ بیوی چھوٹ گئی, بچے یتیم ہو گئے, گھر بار چھوٹ گیا, کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے, سب پڑھو میرے ساتھ, من قال لا الہ الا اللہ. پڑھو, آخری بات بتا رہا ہوں, پڑھو زور سے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول دنیا سے جانے کے وقت میں ہو کیا لا الہ, نبی نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ ہاں وہ جنت میں چلا گیا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب غار میں موجود ہے نبی, آخری بات سنا رہا ہوں, غار میں موجود ہے نبی, تو اس وقت جنگل کے شیر سے اللہ کہہ دیتے, میری طرف دیکھو ادھر, جنگل کے شیر سے اللہ کہہ دیتے, دھیان سے سنو میری بات کو, نبی اندر ہے, صدیق اندر ہے, پہاڑ پر ہیں, اندر چھپے ہیں, ابو جہل آ رہا ہے, ظالم آ رہے ہیں, طاقت والے آ رہے ہیں, تو اللہ کا حکم چلتا ہے. ایک شیر کو اللہ یہ کہہ دیتے کہ اے جنگل کے شیر, جہاں میرا نبی اور صدیق موجود ہیں, اس پہاڑ کی غار پر جا کر اپنا منہ کھول لو. تو آتا کوئی بھاگ جاتے, ہاتھی کو حکم کر دیتے, لیکن بات لمبی ہو جائے گی. رب نے کہا شیر نہ تمہاری ضرورت ہے, ہاتھی نہ تمہاری ضرورت ہے, نہ چیتوں جانوروں کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے کہا مکڑی ایک ایسی مخلوق کہ یوں کرنے سے پس جاتی ہے, کہا بس جالا جالا تن دے. میں ان 15ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی طاقت اور قوت مکڑی کے جالے کو بھی توڑ نہیں سکتی. سمجھ گئے آپ؟ کون ہے اس ملک کے چلانے والا؟ زور سے بولو اللہ. کون ہے زمین سے غلہ نکالنے والا؟ کون ہے آسمان سے بارش برسانے والا؟ کون ہے ہاتھوں میں ناخن پیدا کرنے والا؟ یہ پاؤں بڑھتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا, یہ ہاتھ بڑھتا ہے, یہ سر بڑھتا ہے, ساری چیزیں بڑھتی ہیں. اگر جیسے ہاتھ پاؤں بڑھتے ہیں ایسے ہی ناک بھی بڑھا دیتے اللہ, ایسے ہی دانت بھی بڑھا دیتے اللہ, ایسے ہی کان بھی بڑھا دیتے اللہ, ایسے ہی ہاتھوں کی انگلیاں بھی بڑھا دیتے اللہ, کہ جتنا لمبا ہاتھ ہوگا اتنا ہی لمبا ناک ہوگا. کیسے لگتے آپ؟ کیسے لگتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو, ارے بولو, بنانے والا کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں بہت اچھا بنایا ہے, لیکن تم تو آنکھوں کو غلط استعمال کر کر, کانوں کو غلط استعمال کر کر, زبان کو غلط استعمال کر کر تم تو خود خراب ہو رہے ہو. اسی لیے مدرسہ بنایا جاتا ہے. میری آپ سے ہاتھ
کر گزارش ہے، اس دنیا کا کوئی ٹھاؤ ٹھکانا نہیں ہے، دنیا اور آخرت اور زندگی کی شام کہاں کس چوراہے پر ہو جائے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو بکرے کے پاس ایکسیڈنٹ دیکھا، ایک جوان بچی لیٹی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست یہ ہے، جتنے سانس اور جتنے ایام ہماری زندگی کے باقی ہیں، اچھے